بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آج کا جو لائیو ہے وہ بیسیکلی ان 3 چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری تکلیفوں کا کہہ لیں یا مشکلوں کا کہہ لیں یا بہت ساری جو انوانٹیڈ ایموشنز ہوتے ہیں ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، ایسے کون سے 3 کام ہیں جو ہم تمام لوگ، اور اس میں کسی قسم کا ٹراما نہیں ہے، اس میں کسی قسم کا ایکسپیکٹیشن، آف کورس ایکسپیکٹیشن تو ہے، لیکن اس میں یعنی کہ کوئی شخص جان بوجھ کے اس میں برا ہے نہیں ہے اور کوئی شخص جان بوجھ کے اس میں اچھا بننے کی کوشش نہیں کر رہا. یہ ہمارا ایک ڈیفالٹ میکنزم بن گیا ہے. وہ کون سے 3 کام ہیں جو ہمارا ڈیفالٹ میکنزم ہے، جس کی وجہ سے ہم اکثر لوگوں سے، اپنے آپ سے، اپنے گرد و نواح کے ماحول سے تنگ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا ہوتا ہے وکٹم. آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا اور میں نے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ خود اپنے ذات پہ ظلم کرتے ہیں. اب وہ ہم اپنے ذات پہ ظلم کر کیسے رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بڑی اچھی سی اگزامپل دیتی ہوں. ہم کہتے ہیں ہماری زندگی بہت مشکل ہے مشکل. کسی کو مشکل ہے، کسی کو کوئی چیز مشکل لگ رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے نا کہ مجھے مشکل ہے. یہ کہنا کہ میری زندگی بہت مشکل ہے یا میری زندگی میں پریشانی ہے یا میری زندگی میں کوئی مسئلہ پھنسا ہوا ہے یا اس وقت اس مومنٹ میں پریشان ہوں کسی بات پہ، یہ جائز ہے. چلو یہاں تک تو بات جائز ہوگی، یہاں تک آپ وکٹم نہیں ہو، یہاں تک آپ ایک انسان ہو، اشرف المخلوقات، ایک سوچنے سمجھنے والا انسان ہو جو اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے، جو مشکل اور آسانی کے درمیان میں فرق کر سکتا ہے، جس کا اپنا تھریش ہولڈ یعنی کہ اپنا صبر کا پیمانہ، اپنے ٹالرنس کا پیمانہ، اپنے ایٹیٹیوڈ کا پیمانہ اپنا اپنا ہوتا ہے. ٹھیک، تو لیکن آپ وکٹم پتہ کس بات پہ بنتے ہو؟ ہم وکٹم اس بات پہ بنتے ہو جب کہتے ہو میری زندگی میں یہ مشکل ہے، ہائے بیچارہ میں، ہائے بیچاری میں، یار وہ دیکھو وہ کتنے خوش ہیں، اس کو دیکھو اس کو کتنا سکون ہے، اس کو دیکھو فلانا، اس کو دیکھو فلانا. کمپیریزن جب آپ کرنے لگتے ہو تو آپ وکٹم مائنڈ سیٹ کی 10 سیڑھیاں چڑھ چکے ہیں. یعنی کہ آپ کا دماغ آلریڈی اس بات پہ جا چکا ہے کہ آپ سے زیادہ تکلیف میں تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. چلو ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ پازیٹیو ٹاکسیسٹی، کبھی سنا ہے کہ پازیٹیو ٹاکسیسٹی بھی ہوتی ہے؟ یعنی کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، وہ کسی سے کمپیئر نہیں کر رہا ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تکلیف ہے، تو آپ کہتے ہو لو تمہیں تو اللہ کا شکر کرنا چاہیے، تمہارے پاس تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس کی ساری چیزیں اس کو گنوانا شروع کر دیتا ہے. اس کو ٹاکسک پازیٹیوٹی کہتے ہیں، رائٹ؟ تو لہٰذا وکٹم مائنڈ سیٹ اور ٹاکسیسٹی مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے، پازیٹیو ٹاکسیسٹی جس کو آپ کہتے ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے مطلب کہ کسی شخص کو مزید تکلیف میں ڈال دیتا ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے. چلو واپس وکٹم پر آتے ہیں. میری زندگی بہت مشکل ہے، میری زندگی انفیئر ہے، ہائے بیچارہ میں. اس کا ڈائنامک کیا؟ اس کے بعد آپ کیا کہتے ہو؟ یا اس کے بعد جو وکٹم مائنڈ سیٹ والا شخص ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی غلطی ہے، ان کی وجہ سے آج میں اس مصیبت میں ہوں، اس شخص کی وجہ سے آج نہ میں نے اس پہ اعتبار کیا ہوتا، نہ میں نے ان کی بات مانی ہوتی، یا کاش میں نے ان کی بات مان لی ہوتی تو آج مجھے یہ تکلیف نہ ہو رہی ہوتی. پہلے آپ نے کہا ہائے میں بیچاری یا بیچارہ، پھر آپ نے کہا ان کی وجہ سے مجھے پرابلم ہے. اس میں اس کا بینیفٹ کیا ہے؟ یہ وکٹم مائنڈ سیٹ جو ہے یہ اتنا آسان کیوں ہے؟ یہ کیوں اتنا آسان ہے کہہ دینا کہ بھائی، یعنی اپنے اوپر مطلب کہ پٹی کرنا اور دوسروں پہ الزام دینا؟ اس لیے کیونکہ آپ اپنی رسپانسبلٹی سے بھاگ جاتے ہو. مطلب کہ آپ رسپانسبل نہیں ہو، یعنی کہ آپ ایک سوچنے سمجھنے عقل رکھنے والے انسان جس کو یہ پتہ ہے کہ اس کو کھانا پینا سونا اٹھنا جاگنا ہے، جو اپنی چھوٹے موٹے فیصلے خود کر سکتا ہے، جو خود سوائپ آپ لیفٹ رائٹ اور لائکس اور سبسکرائبز اور فالوز کر سکتا ہے، جو کانٹینٹ شیئر کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بیٹھ کے کر سکتا ہے. جب اس کی زندگی میں کوئی فیصلہ جو اس کی مرضی یا اس کی کسی قسم کی مرضی یا نان مرضی کے مطابق نہیں ہوا، یا اس کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو رہی ہے، تو وہ دوسروں پہ بلیم کرتا ہے. تو وہ خود کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرا تو اس میں کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا. پھر لوگ کہتے ہیں ہائے میرا نصیب ہے، بالکل ہے، رزق طیب ہے، نصیب ہے، دعا ہے، قدر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ان سے اوپر ایک چیز ہے، وہ ہے کہ انسان اپنی رسپانسبلٹی لے. آپ اپنی حقیقت سے تو آنکھ نہ چھڑائیں، آپ اس بات کو مانیں تو صحیح. بعض اوقات باقی میں لوگوں کے پاس چوائس نہیں ہوتی. جب جن کی زبردستی شادیاں ہو جاتی ہیں، جن کو زبردستی کسی کالج یا کلاس میں بھیج دیا جاتا ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ بلنگ ہوتی ہے، ان کے ساتھ برا ہوتا ہے، یا آگے لائف پارٹنر نہیں اچھا ملا ہوتا، ان کو چوائس ہی نہیں دی گئی تھی، ڈال دیا گیا تھا اس سچویشن میں. اس میں وکٹم کیا کہتا ہے؟ بھائی ان سب کا قصور ہے، انہوں نے میری زندگی برباد کی. ہاں آپ کو نہیں چوائس دی گئی، لیکن اب آگے کیا؟
اب ایک بات کا رونا رونے سے بہتر ہے کہ اب آگے کیا کرنا چاہتے ہو. یہ جو چیز آن پڑی ہے سر پہ, یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے, اور آزمائش, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے تم نے کیا سوچا کہ تم بولو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور تم پہ کوئی ٹیسٹ نہیں آئے گا؟ ٹیسٹ تو انبیاؤں پر بھی آئے تھے, رائٹ؟ تو وکٹم پلے جو کرتے ہیں ہم, اس میں ہم بیسکلی اس لیے ہم اس کو اتنی آسانی سے پلے کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اب ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں تھا. چلو جی دوسرا آ جاتے ہیں, پرسیکیوٹر. اب جو دوسرا, پہلا والا ہے وکٹم, اکثریت ہم ایسے وکٹم ہی پلے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم جی ایک سیڑھی اور اوپر چڑھ جاتے ہیں. اس پہ ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ ہم یہ کہتے ہیں میرے ارد گرد والے ہی نااہل ہیں, میرے ارد گرد والے. اور یہ بات اکثر کہاں آتی ہے؟ پولیٹیکل ایشوز پر آتی ہے, جب گورنمنٹ کا ایشو پر آتی ہے, یا آپ کی سوسائٹی کو کچرا صاف کرنے کا ایشو پر آتی ہے, آپ کے شہر کو صاف کرنے کے ایشو پر آتی ہے. ہم تو اچھے ہیں, ہماری سوچ بڑی اچھی ہے, ہم تو پلان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. یہ ارد گرد والے لوگ جو ہے نا بڑے نااہل ہیں, ان کو نہیں سمجھ آتی, ان کو کون ٹرین کرے, ان کی ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے, رائٹ؟ ہاں ہے لوگوں کی ٹریننگ ہونے کی ضرورت ہے, بٹ آپ نے اگزامپل کیا سیٹ کی؟ آپ کدھر سے رہے ہو؟ آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہے, آپ نے کہا کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے, اس آئیڈیا کو جنریٹ آپ نے کر لیا, چلو یہاں پر ہو گیا, آپ نے یہاں سے بھی کر دیا, منہ بول بھی دیا. کن لوگوں میں بولا؟ پھر آپ نے صرف ایک ہی سیٹ آف پیپل میں بولا یا کہیں اور جا کے آپ ٹرائی کرتے رہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھیں تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اشاعت شروع کی تھی, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ چلو بس اب تمہارا کام شروع ہو گیا, تمہارا مشن شروع ہو گیا, he did not stay in Quraysh. حضور صلی اللہ علیہ وسلم went to different قبائل, different places, different cities. You need to keep going unless your idea is accepted. اگر آپ کا اتنا ہی اچھا اور اتنا ہی ویلڈ آئیڈیا اور آپ کو یقین ہے 100% کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہتری ہو سکتی ہے, اور آپ نے اس پہ اپنے ریسرچ کی, اور آپ نے اس پہ کام کیا, اور آپ کے پاس ڈیٹا ہے, اور آپ کے پاس ریسرچ ورک ہے جو پروف کرتا ہے کہ your idea is better, then go and keep going and keep knocking. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا اسپیسیفکلی کہ یا اللہ اس کام کی تکمیل کو پہنچانے کے لیے مجھے اپنے بندے عطا فرما جو کہ اسی نیک نیتی سے, اسی پیشن سے اس کام کو سر انجام دے سکیں, اور اس کام کو ہم سے قبول فرما. You start with that دعا, you start with that, بجائے سے کہنے کے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ سارے لوگ ہی ہیں, سب لوگ ہی رشوت کھاتے ہیں, ہم کر کیا سکتے ہیں, سب لوگ ہی 2 نمبری ہیں, ہم کر کیا سکتے ہیں. آپ کچھ کر سکتے ہو, آپ کرنا نہیں چاہ رہے, آپ نے ذمہ داری اگین کسی اور کے سر پہ پھینک دی, آپ نے کہہ دیا ہم سے تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم تو ایک ہے نا, ہم ایک ہے. اکثر لوگ پتہ کیا کہتے ہیں جب کہتے ہیں نا کہ پولیوشن مت پھیلائیں, گاربیج باہر مت پھینکیں, تو کہتے ہیں دیکھو میری بات سنو, وہ 10 لوگ پھینک رہے ہیں نا, میرے ایک کے کچرا باہر پھینکنے سے کوئی دنیا جو ہے نا وہ ہل نہیں جائے گی, ہلے گی. اگر آپ نہیں کرو گے اور آپ ماڈل کر رہے ہو کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہو, ارد گرد والے کو آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں نہیں, اور ہو سکتا ہے ہمارے مرنے کے بعد ہی صحیح پتا ہوگا کہ ہاں کوئی شخص تھا جو نیک کام کر رہا تھا, جو صحیح عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا, جو اپنی ویلیوز پہ, جو اپنے پرنسپلز پہ ڈٹا ہوا تھا. ایسے لوگوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ احمق اور بے وقوف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ کامیاب ہیں, ایسے لوگ لیڈرز ہیں, ایسے لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم نے لیڈ کیا, اچھے کے لیے لیڈ کیا. اس کا ڈائنامک, پرسیکیوٹر ہونے کا ڈائنامک کیا ہے؟ اس کا ڈائنامک یہ ہے کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے, اور اس میں آپ کا جو پاور پلے رول آپ کرتے ہو, بینیفٹ آف پلئنگ دس رول کیا ہے؟ اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جی میں سب سے بہتر ہوں, میں تو اچھا ہوں, میں تو اچھی ہوں, میں تو بتاتا ہوں لوگوں کو, لوگ کرتے نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو اچھا ہوں نا. اور اس کا آپ پرائس اس کی کیا پے کرتے ہو؟ کچھ لوگ زچ ہو کے, چونکہ ان کا پیشن یا ان کا جو ویژن ہوتا ہے یا جو ان کا گول ہوتا ہے وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ پھر وہ تھک جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس ارد گرد والے نہیں کر رہے ہیں, چلو میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک انسان اکیلا ایک اچھے آئیڈیا کے ساتھ پوری طرح سے اس آئیڈیا کو تکمیل نہیں پہنچا سکتا. میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں. جو ابو مطلب تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے, ٹھیک ہے, ان کو نا ایک خواب آیا. ان کو خواب آیا کہ زمزم یہاں پہ دفن ہے, زمزم یہاں اس جگہ کو کھودو, یہاں سے پانی نکلے گا. آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے قرآن سیرہ سننا سے آپ واقف ہیں تو سٹوری یہ ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام کے بعد 2000 سال تک زمزم جو تھا وہ دفن ہو گیا, غائب ہو گیا. جو قبیلہ وہاں سے گزرا اس نے بیسیکلی اس کو ہائیڈ کر دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ پانی ہے. It was عبد المطلب جن کو خواب آنے شروع ہوئے کہ یہاں پہ پانی ہے. ٹھیک, اب what happened was
جب ان کو خواب آنا شروع ہوا, اب وہ تو حرم ہے, وہ تو ورشپ کی جگہ ہے, وہاں پہ تو کوئی جا نہیں سکتا. اور سوچو کوئی حرم ورشپ کی جگہ پہ جا کے وہاں پہ کھدائی کرنا شروع کر دے تو مطلب بے حرمتی ہوئی نا. تو جب انہوں نے کھدائی شروع کی, ان کو پہلی دفعہ خواب آیا انہوں نے اگنور کیا, ان کو دوسری دفعہ خواب آیا انہوں نے اگنور کیا, انہوں نے تیسری دفعہ خواب دیکھا انہوں نے اگنور کیا. لیکن پھر وہ اتنا زیادہ ان کے سر پہ سوار ہو گیا کہ مجھے کوئی چیز کسی چیز کا اشارہ ہو رہا ہے, اس کا کوئی مطلب ہوگا. تو پھر انہوں نے اکیلے جا کے کھدائی نہیں کی, انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور انہوں نے اپنے بیٹے سے بات شیئر کی. اور جب وہ کھودنا شروع ہوئے وہاں پہ جہاں پہ ان کو خواب آ رہا تھا کہ یہاں سے پانی نکلے گا, تو باقی جو قبیلے کے لوگ تھے یا دوسرے جو کلانز کے لوگ تھے وہ اپنی تلواریں اور چاقو خنجر اور گالیاں گلوچ لے کے اکٹھے ہو گئے مارنے کے لیے کہ تم کیسے اس جگہ کی بے حرمتی کر رہے ہو, تم ہوتے کون ہو بے حرمتی کرنے والے. اور ان کے بیٹے نے ان لوگوں کو فینڈ کیا کہ مطلب اپنے باپ سے دور رکھا کہ جب تک کہ انہوں نے کہہ نہیں دیا کہ پانی نکل آیا تب تک وہ ان باقی سارے لوگوں کو پرے کرتے رہے, پیچھے کرتے رہے. سو یو انڈرسٹینڈ دیٹ دس واز اے 2-man ٹیم. خواب ایک بندے کا تھا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندہ ایک کو اشارہ دیا تھا, لیکن اس ایک بندے کو دوسرے بندے سے بات کرنی پڑی. اسی طرح سے جب آپ کے ویژنز, آپ کے گولز, آپ کا کوئی مشن ہوتا ہے لائف کا, تو آپ کا اکیلا نہیں ہوتا. انبیاء کرام کے ساتھ ان کے ساتھی دوست, ان کے فیملی والے تھے, رائٹ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام تھے, رائٹ. تو the thing is, yes, you might be one person, لیکن you one person is by themselves is nothing and nobody. یہ ہمیشہ یاد رکھیں. آپ اپنے دماغ میں اپنے آئیڈیا کے ساتھ بہت گریٹ ہو, لیکن آپ کی گریٹنس ٹرانسلیٹ ہوتی ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو نیک صالح کمیٹڈ ساتھی عطا فرماتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو پرسیکیوٹر کا رول ہے, یعنی کہ میں تو اچھا ہوں, میرے سارے ارد گرد والے بکواس لوگ ہیں اور یہ تو پھر مجھے کو کرنا پڑے گا. اور ہاں بعض اوقات ہاں آپ کو شروع آپ اکیلے کرتے ہو, لیکن پھر جب لوگ آپ کی نیک نیتی دیکھتے ہیں, لوگ آپ کا پیشن دیکھتے ہیں, لوگ وہ ڈفرنس دیکھتے ہیں جو آپ بنا رہے ہو, تو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ خیر سے جڑنا چاہتا ہے. انسان کی فطرت, اچھے لوگوں کی فطرت ان کو خیر سے خود بخود کھینچ لیتی ہے, ان کو اپنی طرف وہ جڑنا چاہتے ہیں. کمنگ بیک ٹو ریویژن, نمبر 1 وکٹم مائنڈ سیٹ. کیا تھا؟ میرا تو نصیب ہی خراب ہے, میرے تو کچھ اچھا ہی نہیں ہو سکتا, اور ان لوگوں کی وجہ سے میرے ساتھ اچھا نہیں ہو سکتا. اور وہ ہم کرتے کیوں؟ کیونکہ ہم رسپانسبلٹی نہیں لیتے, ہم اونس نہیں لیتے. میں نے اتنے لیکچرز دیے ہیں اور میں بار بار ٹاکسسٹی پہ, لوگوں کی ٹاکسسٹی پہ اپنے, اور کیا کہتے ہیں, یہ جو پیچھے میں نے پورا ایک سیریز کیا تھا آن ٹاکسک پیپل, یہ کوئی نئی چیز تو نہیں تھی. بہت سارے لوگ ٹاکسسٹی پہ بات کر چکے ہیں اور ڈفرنٹ طرح کے ٹاکسک لوگوں پہ بات کر چکے ہیں. مجھے کامنٹس پہ حیرانگی ہوتی تھی, کوئی کہتا ہے میں 20 سال سے, میں 10 سال سے, میں 15 سال سے, میں 30 سال سے, مطلب میں تو اسی ماحول میں ہوں. آپ نے کچھ تو کیا ہوگا, لائک گو اپ فرام دا وکٹم, لائک ہاں تمہارے ساتھ ہوا ہے برا, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ظالم ہیں, ہم خود ظالم بن جاتے ہیں. ایک شخص کسی کے لیے ہیرو ہے اور کسی اور کے لیے وہ ظالم ہے, یہ فیکٹ ہے, یہ ہماری ہیومننس ہے. ہم خود بلائنڈ سائڈڈ ہو جاتے ہیں, ہم خود اندھے ہو جاتے ہیں. جو شیطان وسواس, پردہ آنکھ پہ, غرور, ایگو, بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. بٹ مجھے جو چیز حیران کرتی ہوئی, اگر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ساتھ یہ, تو پھر تم نے اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. دیٹ از اے وکٹم مائنڈ سیٹ. نہیں, آپ کچھ کر سکتے ہو. ریڈ ہی کر لو, جا کے گوگل کر کے دیکھ لو, جا کے کسی کو سن لو, جا کے کوئی پوائنٹس نوٹ کر کے اس پہ عمل کرنا تو شروع کرو. ہمیں رزلٹ پہلے چاہیے, کام سے پہلے ہمیں رزلٹ چاہیے. دیٹ از وکٹم مائنڈ سیٹ. دیٹ ول نیور ہیلپ یو. پرسیکیوٹر کیا ہے؟ میں ہی ہوں بیچارہ غریب مسکین, میں ہی ان لوگوں کو سنبھال سکتا ہوں, میرے علاوہ تو کوئی سنبھال ہی نہیں سکتا. لہٰذا یا میں کروں گا کوئی کام یا میں نہیں کروں گا, اور اگر میں کروں گا تو میں سب کو برا بھلا ہی کہتا رہوں گا, کیونکہ میں کتنا اچھا ہوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. لیکن لوگ کتنے بیوقوف اور احمق ہیں کہ عمل نہیں کرے. اگین اٹ ٹیکس ٹائم. جو ایک چیز مجھے اللہ کا شکر ہے جلدی سمجھ آ گئی, اور جو اپنی زندگی میں کامیاب ہیں, کسی بھی آپ کامیابی جو ہوتی ہے نا, ایک بندے کے دوسرے بندے سے بہت مختلف ہوتی ہے. پہلی تو بات یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی نظر میں آپ کی کامیابی وہ ہے جو آپ کی خواہش ہے, منشا ہے, جس پہ آپ نے کام کیا ہے. وہ نہیں ہے جو کہ کوئی اور سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں کر رہا. بیکاز آف کورس ہر انسان ہے, ہر انسان کمپلیٹ تو ہوتا نہیں ہے, ہر انسان میں کوئی نہ کوئی عیب, کوئی کمی بیشی ہوتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہمیں کمی بیشی ہوتی ہے, تاکہ پھر ہم ہمبل رہتے ہیں, ورنہ تو ہم پتہ نہیں غرور کے غبارے بن کے ہوا میں ہیلیم کی طرح اڑ رہے ہوتے ہیں. خیر اللہ کا شکر ہے ہمارے پیر زمین پہ, اپنے نا پیر, جب انسان مغرور ہونے لگے نا, تو اپنے پیروں کو زمین پر ٹکا کے دیکھو, ٹک رہے ہیں زمین پر ہو تو پھر اسی زمین میں دفن ہونا ہے. زمین پہ پیر رکھتے ہوئے سوچو, اسی میں دفن ہونا ہے, اسی میں مل جانا ہے, اس کو اور اس کو.
اللہ کے آگے حاضر ناظر رکھنا پھر آسان ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، آسانی سے یہ چیزیں آتی نہیں، کرنی پڑتی ہیں. یہ ہو گیا پرسیکیوٹر. تیسرا رول کیا ہے؟ تیسرا رول ہے جی کہ ہم ریسکیو کریں گے. ہو یہ رول جو ہے نا، یہ تمام خواتین جن کو میں جانتی ہوں اور میں خود بما خود، ہم نے یہ رول بڑا اچھا پلے کیا ہوا ہے، بڑا ہی اچھا. ٹھیک ہے، ہم اپنے بندوں کو ریسکیو کرتی ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو ریسکیو کرتی ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو ریسکیو کرتی ہیں، ہم جن سے محبت کرتی ہیں ان کو ریسکیو کرنے دوڑنا شروع کر دیتی ہیں. مرد سمجھتا ہے کہ میں ایک عوام ہوں، میں ریسکیو کر سکتا ہوں. اچھا، ریسکیو میں پرابلم کیا اور ریسکیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ کسی کو بچانا. ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرے ساتھ تو ہوئی بڑی پیڑی ہے، لوگ ہی سارے برے تھے اور یہ لوگوں کا قصور ہے، میرا قصور نہیں ہے. دوسرا، میں کچھ کر سکتا ہوں اور میں ہی کچھ کر سکتا ہوں، سارے لوگ میرے ارد گرد احمق ہیں، فضول فالتو لوگ ہیں، میرا ویژن ہی نہیں سمجھ سکتے، لہٰذا سب کچھ تو مجھے کو خود ہی کو کرنا ہے. ہائے بیچارہ، ہائے بیچارہ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اچھے ساتھی نہیں اپنے ساتھ لگا پاتے، آپ لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے، اور آپ کا کام، آپ کا ویژن، آپ کا گول آپ کی سڑن میں کہیں گم ہو جاتا ہے. مطلب کہ اگر بندہ ہر وقت ہی ناراض اور نالا ہے دنیا سے تو اس نے کسی کی ہیلپ کیا لینی ہے، اور کسی پہ توکل کیا کرنا ہے، اور اللہ کے توکل کے بعد کسی اور پہ ٹرسٹ کیا کرنا ہے، اور کسی اور کے ساتھ شیئر کیا کرنا ہے، اور کسی اور کے ساتھ آنیسٹ کیا ہونا ہے. اس وجہ سے آپ پرسیکیوٹرز ہوتے ہیں. اور ریسکیور جو ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے مشکل ہے تمہیں، پرابلم ہے تمہیں، فکر نہیں کرنا، میں ہوں نا، میں ہوں، کوئی فکر ہی کی بات نہیں ہے. چھلانگ لگا دی اس پرابلم میں. بھائی آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، دیکھا نہیں، جانا نہیں، ریسرچ نہیں کی، آپ کو پتہ نہیں انٹینشن کا، آپ کسی کی سیڈ سٹوری سمجھ کے اس کی طرف سے لڑنا شروع کر. یہ سٹوری پتہ ہے قرآن میں کہاں سے آتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. جب وہ شخص جو تھا، جب وہ شخص کسی دوسرے شخص سے لڑ رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی، موسیٰ یہ لڑ رہا ہے میرے ساتھ، یہ مجھے کچھ کر دے گا. اور موسیٰ علیہ السلام بغیر سوچے سمجھے، بغیر لڑائی کی ڈیٹیل جائے، بھاگے کہ جی کوئی شخص مصیبت میں مجھے پکار رہا ہے تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ بندہ فوت ہو گیا. رائٹ، اینڈ دین موسیٰ علیہ السلام واز سو ریگریٹفل، ہی واز لائک یہ ہوا کیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فوراً پتہ چل گیا، نیکسٹ انسٹنس میں وہ بندہ پھر لڑ رہا تھا اور اسی بندے نے دوبارہ آواز لگائی، موسیٰ میری ہیلپ کرو، دیکھو یہ بندہ مجھ سے لڑ رہا ہے. اینڈ موسیٰ علیہ السلام انڈرسٹوڈ کہ یار یہ تو بندہ ہی لڑا کا، یہ تو ہر دن گلی میں کھڑے ہو کے کسی نہ کسی کا گریبان پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یو کین ناٹ محبت، الفت، بھائی چارہ، بہن چارہ، دوستی، کسی کی نظر میں سب سے امپورٹنٹ ہو جانا، چاہے جانا، نارمل بات ہے، ہر انسان کی خواہش تمنا ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عقل کہیں باہر رکھ کے بھاگ جاؤ. کہنا میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم نا اچھائی کو اتنا رومانٹسائز کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اچھا ہونا ہی سب سے بڑی کوالٹی ہے، پر اچھا ہے کیا، اچھے کا پیمانہ کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا. اس میں ہم پیپل پلیزرز ہوتے ہیں، پیپل پلیزر بن جاتے ہیں، ابیوزر بن جاتے ہیں، مینیپولیٹر بن جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کسی حد تک جھوٹ بولتے ہیں، مخلص نہیں رہتے ہیں، بڑی ساری کرپشن ہو جاتی ہے. اور کر کیا رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی چاہت کیا ہے؟ ہم اچھے ہوں، ہمیں لوگ اچھا سمجھیں، ہمارے بارے میں اچھا بولیں، ہمیں اچھا دکھنا ہے. واٹ از دا ڈیفینیشن آف اچھا؟ واٹ از اچھا؟ یور اچھا جو آپ کی نظر میں کوئی اچھا ہے، وہ کسی دوسرے کی نظر میں زہر بھی تو ہو سکتا ہے. تو اب وہ جو بندہ ہے وہ مر جائے کیا؟ نہیں، لوگ جیتے رہتے ہیں، اپنے آرام سے سکون سے زندگی گزارتے ہیں. آپ مجھے اچھا سمجھ رہے ہو، سمجھو، آپ کی بڑی مہربانی، شکریہ. آپ نہیں اچھا سمجھ رہے، نہ سمجھو. آپ کو آپ کی رائے کی گنجائش ہے، آپ کو آپ کی رائے کی گنجائش ہے، رکھو اپنی رائے. بٹ واٹ از اچھا؟ رائٹ. تو یہ جو ریسکیور ہوتا ہے یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں بہت اچھا ہوں، اور چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور چونکہ مجھے آپ سے ہمدردی ہو گئی ہے، اور چونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ بہت غریب مسکین ہو، کیونکہ میں نے آپ ہی کے منہ سے سنا، اور کسی کے منہ سے سنا ہو نہ سنا ہو، مجھے آپ کی مسکینیت، آپ کی بیچارگی پہ ترس اور رحم آ گیا. سو لہٰذا میں نہ آؤ دیکھوں گا نہ تاؤ دیکھوں گی، میں جی آپ کے مسئلے میں کود پڑوں گی، میں ہی تو ہوں جو آپ کو بچا سکتی ہوں. اس میں ہم خواتین اسپیسیفکلی پتہ کیا کرتی ہیں؟ ہم اپنے گھر والوں کو اگنور کرتے ہیں، ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کو اگنور کرتی ہیں، ہم اپنی اتنی دیر کی اتنی دیر کسی سے بات کرتے رہنا اور اس کو وہ بات سمجھاتے رہنا جو وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا، ہم اس میں وقت ضائع کرتے ہیں. پھر بعد میں اس شخص کے ساتھ دماغ لڑانے کے بعد پھر اپنے گھر والوں کا دماغ کھاتی ہیں کہ ہائے اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی. اس کو نہیں سمجھنا، اس لیے سمجھ نہیں آتی. اگین گو بیک ٹو دیٹ.
وکٹم کا رول پلے کرنا زیادہ آسان ہے نسبتاً اٹھ کے خود سے کچھ کرنا, کیونکہ اس میں آپ صرف بلیم دیتے رہتے ہو. جب میں کوچنگ کرتی ہوں کسی کی, یا جب کوئی تھراپسٹ کے پاس کوئی جاتا ہے, یہاں پہ جو اگر کوئی تھراپسٹ ہے تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے, لوگ ہمیشہ پہلے یہاں سے نہیں شروع کرتے. ہاں کچھ لوگ سیلف شیمنگ سیلف بلیمنگ کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے ہمارا قصور ہے لیکن پھر ہم کیا کر سکتے ہیں, اگین وکٹم مائنڈ سیٹ. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, میں چینج کر ہی نہیں سکتی, کچھ ہو ہی نہیں سکتا کچھ. ہاں وہ شخص جو آپ کی زندگی میں مصیبت, آفت, تکلیف, پریشانی, ٹراما, دکھ, غم کا ناسور بن گیا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں ہو سکتا, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ تو کوچ کے پاس نہیں آیا, وہ تو تھراپسٹ کے پاس نہیں آیا, اس کی زندگی تو ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے, ٹھیک ہے, ان کی انٹرٹینمنٹ آن ہے. آپ کو رہے ہو مر رہے ہو, آپ آئے ہو کسی کے پاس, تو آپ کیوں آئے ہو, آپ کیوں آئے ہو؟ آپ اس لیے نہیں آئے کہ یہ بندہ یعنی کہ جو کوچ آپ کو ریسکیو کرے گا. لوگ اکثر مجھے میسج کرتا ہے آپ مجھے مشورہ دے دیں میں اپنی شادی چلاؤں کہ نہ چلاؤں. خدا خوفی کرو یار, میں کیسے کسی کو کہہ دوں کہ بھائی شادی چھوڑ دو؟ تو اگر آپ نے مجھے کہا کہ آپ میری شادی نہ چھوڑوں تو آپ کا کیا مطلب ہے کہ میں اس ابیوزر سے ابیوز ہی ہوتی رہوں؟ یار خدا خوفی کرو, کون کہہ رہا ہے تمہیں ابیوز ہونے کے لیے؟ بالکل نہیں, یہ بھی ظلم ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتاؤ میں کروں کیا؟ تو میں کہتی ہوں یار تم مجھے بتاؤ تم کرنا کیا چاہتی ہو. مجھے نہیں پتا. جب پتہ ہی نہیں ہے تو بات کیوں کر رہی ہو؟ کچھ پتا کرو نا, اپنے آپ کو کھنگالو, ٹٹولو, دیکھو کیا کرنا چاہتی ہو. خوش رہنا چاہتی ہوں, کیسے رہو گی خوش؟ یہ ٹھیک ہو جائے. 20 سال گزار لیے, 5 سال گزار لیے, 10 سال گزار لیے, روز مارے چپیڑیں لاتے گھوسے سب کچھ کھا لیے, گالی گلوچ گھر سے باہر تک نکال دیا, ہر طرح کا الزام لگا دیا, ہر طرح کا ابیوز ہو گیا. تمہیں لگتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ شخص کی بات نہیں کر رہی, تمہیں لگتا ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو سکتا ہے؟ معاملہ ٹھیک ہونے کے لیے لوگوں کو اپنے طریقے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اپنا مراقبہ کرنے کی ضرورت ہے, اللہ سے تقوی رکھنے کی ضرورت ہے, اللہ سے خوف خدا رکھنے کی ضرورت ہے, اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بات نہیں تھی پتہ, لیکن مجھے اب آہستہ آہستہ یہ بات ریئلائز ہو رہی ہے کہ لوگ اللہ کی بات کرتے ضرور ہیں پر اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی بات ایسے ہیں جیسے کہ کہانیاں ہیں. ہاں مریں گے, یقین نہیں ہے مرنے کا, پتہ نہیں کب مریں گے, اس لیے پتہ ہی نہیں ہے, اس لیے چلے ہی جا رہے ہیں, اپنی ڈگر میں چلے جا رہے ہیں. ہاں قبر میں عذاب ہوگا, دوسرے کو بتانے کے لیے قبر میں عذاب ہوگا, میری اپنی قبر میں خدا نہ خواستہ مجھے کیا مل سکتا ہے؟ میں کیا کر رہی ہوں اپنے لیے؟ تو دوسرے کو قبر کا عذاب ہوگا, دوسرے کو نصیحت دینی ہے, دوسرے کو بتانا ہے کہ وہ کتنا غلط ہے. اپنی زبان کو ریسٹرین نہیں کرنا, اپنے آپ کو خاموش نہیں کرنا, اپنے آپ کو چپ نہیں کرانا. ہاں آف کورس آدمی اور عورتوں دونوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. میں نہیں اس بات کو, اس نوشن کو نہیں میں مانتی. میں کہتی ہوں انسان ہے, دونوں مرد اور عورت اشرف المخلوقات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو اس دنیا میں ایک ٹیسٹ کے طور پہ ایک دوسرے کے لیے بھیجا ہے, اور وسواس دونوں کو آتے ہیں, اور شیاطین دونوں کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور ہم مل کے ایک دوسرے کی زندگیاں اجیرن کرتے ہیں. یہ وہ بات ہی نہیں ہے کہ بھئی ان کو زیادہ تو ان کو زیادہ, جس کو دکھ لگا نا اسی کو پتا ہے اس کو کتنا دکھ لگا ہوا ہے. بس یہاں پہ میں بات ختم کر دیتی ہوں, یہ دکھ والی یا ابیوز والی. ریسکیور پہ دوبارہ سے آ جاتے ہیں. آپ جب ریسکیورز کا رول پلے کرتے ہو نا تو آپ پرسیکیوٹر سے ایک سٹیپ اور اوپر ہو جاتے ہو. پتہ ہے کیوں؟ وکٹم تو کہتا ہے میں ہوں ہی بیچارہ, پرسیکیوٹر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں, میرے ارد گرد والے نااہل ہیں. ریسکیور پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ارد گرد والے نااہل ہوں نہ ہوں, میں تو ہوں نا, اچھا میں اچھائی کرتا ہوں. پرابلم کیا ہے؟ اس اچھائی کو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹولز نہیں ہیں, اس اچھائی کو کرنے کے لیے آپ کے پاس 2 سائڈز آف دا اسٹوری نہیں ہے, اس اچھائی کو کرنے کے لیے آپ کے پاس آپ کی مینٹل کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کا اپنا ٹراما ٹریگر ہو جاتا ہے, آپ خود پریشان ہو جاتے ہو, آپ پھر منہ سے کہتے نہیں ہو کہ یار میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. بہت دفعہ ہم خواتین اتنی بری دوستیاں نبھا رہی ہوتی ہیں, سالہ سال کوئی شخص ہمارے ساتھ جونک کی طرح چپک جاتا ہے جو کہ وکٹم مائنڈ سیٹ کا ہے, جو کہ جھوٹا ہے. عورتوں کی آپس میں دوستیوں کی بات کر رہی ہوں, مردوں کا بھی ایسے ہی ہوگا. آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارے دوست بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے جب بھی ملنا نا انہوں نے کہنا ہے دیکھو تمہاری جو بھی تکلیف ہے نا میری تکلیف سے تو کمی ہے, میں دیکھو میں کتنا پریشان ہوں, میں دیکھو میرے ساتھ کیا ہوگا. اور جب ان کو خوشی ہوتی ہے تو آپ کو کبھی نہیں بتاتے, جب ان کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے آپ کو کبھی نہیں بتاتے, بلکہ آپ خود سوچنے پہ مجبور رہتے ہیں. تو 24 گھنٹے گزرے اور پھر 48 آورز اور پھر 70 سم آورز اور پھر اس کے بعد دن اور مہینے, تم جب بھی مجھ سے ملتے ہو تم یہی روتے ہو یا روتی ہو, تو اچھا کب ہوتا ہے؟ تو کہ ہاں ہاں ہوا تھا, ہاں وہ تو بس تمہیں پتہ ہے نا, وہ تو پھر مجھے منانے کے لیے. ہیلو اچھا ہوتا ہے, آپ شیئر نہیں کرتے ہو
کیونکہ اگر آپ اچھا شیئر کرو گے تو پھر آپ وکٹم کیسے رہو گے, رائٹ. تو جو ریسکیور ہوتا ہے نا وہ بیچارہ اس لیے مارا جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھ میں صبر زیادہ ہے, مجھ میں تقوی زیادہ ہے, مجھ میں عقل زیادہ ہے, میں اس کی دھڑاس اس کی بندھا سکتی ہوں, میں اس کو ہیلپ کر سکتا ہوں. نہیں, آپ ریسکیور بھی مت بنو, آپ سمپل اپنی باؤنڈری بناؤ. آپ کو کسی کا رونا رو کے سن کے تھک گئے, بولو یار میں نہیں, آئی کین. یو نیڈ ٹو گو ٹو اے کوچ, یو نیڈ ٹو گو ٹو اے تھراپسٹ. جاؤ تھراپسٹ کے پاس جاؤ, اپنی باؤنڈری لائن بناؤ, اپنے آپ کو برن مت کرو. کیونکہ جو ریسکیور ہے نا وہ گھر آ کے وہ سارے ایموشنز جو اس نے کسی اور سے لیے ہوتے ہیں یا اس پہ تھوپے گئے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو ہینڈل نہیں کر پاتے ہیں. اور جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کسی ریسکیور کا وہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے 3 گھنٹے کسی کی بات سنی اور آخر میں اس نے کہہ دیا نہیں پر میں تو یہ نہیں کروں گا, یہ تو کام ہی نہیں آئے گا, میرے ہو نہیں سکے گا. ہاں تم صحیح تو کہہ رہے, پر پتہ نہیں وہ کون دوسری لوگ ہوتے ہیں جن کو عقل آ جاتی ہے, اس کو تو نہیں آنے والی, اس لیے میں نے تو آپ نے 3 گھنٹے کسی کا کان کھایا کیوں ہے بھائی بھائی میرے, کیوں کسی کی زندگی اور اپنی زندگی جیرن کی ہوئی ہے وہی ایک سیم رونا لے کے. تو people reject your advice, people reject your idea, people reject because they don't want to fix anything. Understand this. The rescuers need to understand people who are complaining, جو لوگ کمپلین کرنے کے عادی ہوتے ہیں, جو لوگ دوسروں پہ الزام دھرنے کے عادی ہوتے ہیں, وہ لوگ نہ پہلے خود پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, نہ اس وقت میں اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں, نہ بعد میں اپنے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں. وہ پاپ کارن کھانا چاہتے ہیں, آئس کریم کھانا چاہتے ہیں, ریلیکس کرنا چاہتے ہیں. ان کے لیے فری نیٹ فلکس یا یوٹیوب کا شو چل رہا ہے بیسکلی. وہ خود بھی تکلیف میں ہیں اور وہ آپ کو بھی اپنی تکلیف میں شامل کر لیتے ہیں. اور آپ بیسکلی آپ سٹک کہاں پہ ہو جاتے ہو, آپ سٹک یہاں پہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنا برا لگنے لگتا ہے کہ بھائی میں تو اس کو مشورہ دے رہا ہوں پر میری کوئی چیز اس کی ہیلپ ہی نہیں کر رہی ہے. وہ ہیلپ نہیں لینا چاہ رہے اس لیے ہیلپ نہیں کر رہی ہے. سو آپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے سوائے اسے کہ آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ ہی اس کا پرابلم سالو کر سکتے ہو. نہیں. گیج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ گیج کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ کوئی شخص واقعی میں ہیلپ چاہتا ہے یا کوئی شخص واقعی میں ہیلپ نہیں چاہتا. اگر ایک شخص ایک ہی پرابلم کے ساتھ آپ کے پاس مسلسل 6 مہینے سے یا 6 سال سے آ رہا ہے تو رک کے سوچو یار یہ صرف میرے پاس ہی آ رہا ہے, یہ کسی اور کے پاس جاتا ہے؟ مجھ سے بہتر بھی تو کوئی ہے جو اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. کوئی میڈیکیشن, کوئی تھراپی, کوئی قرآن کلاس, کوئی تفسیر کلاس, کوئی دونوں کا کمبینیشن, کوئی سائنس, کوئی ٹیکنالوجی. یہ خود اس کی اپنی ریسرچ کیا ہے؟ Has that person asked themselves questions? So you understand کہ کس طرح سے وکٹم, پرسیکیوٹر اور ریسکیور کے رول میں ہم تمام لوگ, ہم تمام انسان پھنسے رہتے ہیں. اور جب ہم ان 3 رولز میں پھنسے رہتے ہیں تو پھر آگے کام جو ہے وہ بگڑا رہتا ہے, اس میں بہتری نہیں آتی ہے. تو اس سے آپ نکل کیسے سکتے ہو؟ اس سے آپ کیسے نکل سکتے ہو؟ وکٹم مائنڈ سیٹ والے کو کہہ سکتے ہو کہ یار ریسرچ کرو, جاؤ جا کے سولوشنز ڈھونڈنے کی کوشش کرو, جاؤ 5 سولوشنز لے کر آؤ اور دیکھو ان کو اور پھر مجھ سے ڈسکس کرنا اگر تمہیں کوئی چیز اچھی لگی تو. اور گیج کرنے کا طریقہ اگر یہ شخص اپنی چیزوں پہ لوگ ہمیشہ آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے, پہلی بات تو یہ ہے. اور آپ بات اس لیے مت کیا کرو کہ یہ سمجھو کہ لوگ آپ کے ساتھ ایگری کریں. ایگری کرنے کے لیے بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. میں یہ بات اس لیے نہیں کر رہی کہ لوگ کہیں کہ ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. کسی پہ یہ بات لاگو ہوگی, کسی پہ یہ بات لاگو نہیں ہوگی. کسی کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کیونکہ شاید وہ اس جگہ پہ, اس مقام پہ ہیں جہاں پہ وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ کر سکتے ہیں, کوئی راستہ نکالتے ہیں. آپ کو پتہ ہے راستہ نکالنے کا مطلب شاید کسی ماحول سے بھاگ جانا بھی ہوتا ہے, ایلوپ کرنا بھی ہوتا ہے. کسی مسئلے کا حل کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ چھوڑ دو اس جگہ کو. Doesn't matter آپ 15 ہو, 16 ہو, 18 ہو, 20 ہو, 25 ہو, 45 ہو. Sometimes that's what you need. If you don't have a supportive family system, if you don't have support, اگر پوری فیملی میں کہو کہ ایک شخص بھی اگر آپ کو ایسا ملتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے, آپ کو مینٹلی سپورٹ کر سکتا ہے یا آپ کو فزیکلی یا فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہے اور وہ آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے, سن رہا ہے, الحمدللہ. لیکن ٹو ریمین اسٹک اینڈ ٹو کیپ تھنکنگ کہ کچھ نہیں ہوگا, اور بعض اوقات واقعی میں کچھ نہیں ہوتا. میں یہ بات بھی کہہ سکتی ہوں کہ بعض اوقات واقعی میں کچھ نہیں ہوتا. بظاہر یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں ڈالا گیا, آپ کو پتہ ہے کتنے سالوں کے لیے ڈالا گیا؟ مجھے تو نہیں پتا.
تو یہ میں نے جب تفسیر پڑھی تھی تو یہ بات امپورٹنٹ نہیں تھی کہ یوسف علیہ السلام جیل میں کتنے سالوں کے لیے گئے تھے, رائٹ. But what did he do in those years? Nothing. He did ibadah and he preached about Islam. وہ جہاں پہ تھے, جس ماحول میں وہ سٹک تھے, جس الزام کے ساتھ وہ سٹک تھے, جو ان کے ارد گرد لوگ تھے, ان کے ساتھ بس صرف دین کی بات ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خوابوں کی بشارت دی, خوابوں کو سمجھنے کی بشارت دی. اور پھر کئی سال بعد دو ایسے لوگ آئے جن کا قرآن میں ذکر پڑھتے ہو, ایک نے اپنا خواب بتایا, ایک نے اپنا خواب بتایا. یوسف علیہ السلام نے کہا جاؤ جا کے خواب جاؤ, جب ریلیز ہو جو شخص بچ جاتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام نے اسپیسیفک انسٹرکشن دی بادشاہ کو بتانا ایک شخص ایسا جیل میں ہے. کیا اس شخص کو یاد رہا؟ اس کو یاد نہیں رہا, کچھ اور سال گزر گیا. سوچو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ایسی ایسی اگزامپل دیتے ہیں, انسان بس سوچے تو صحیح. ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی, ایوب علیہ السلام, جب یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں, آتا ہے کہ وہ حزن سے اور غم سے وہ اندھے ہو گئے تھے. تو جب میں یہ سورہ پڑھ رہی تھی, ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, تفسیر نہیں سن رہی تھی, سورہ پڑھ رہی تھی اور پرانی تفسیر میرے دماغ میں چل رہی تھی. I was like, کتنی بڑی بلیسنگ تھی کہ وہ غم میں اندھے ہو گئے تھے. پتہ ہے کیوں؟ میری سوچ ہے, مجھے نہیں پتا, واللہ عالم. انسان ہے نا, انسان اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے, سوچتا ہے. ان کی باقی ساری اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے تھی, اور اسپیشلی وہ بچے جو یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں پھینک کر آئے تھے اور پھر جنہوں نے کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا. اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو ان کو کوئی بات پتہ تھی, ہمیشہ سے کوئی بات ان کو پتہ تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کچھ تو ان کو بتایا ہوا تھا. جب وہ آخر میں سورہ یوسف کی جب آخر میں آپ آتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اور میں نہ کہتا تھا کہ مجھے وہ پتہ ہے, مجھے اللہ نے کچھ بتایا ہوا ہے. میں پیرافریز کر رہی ہوں اس آیت کو. یہ میں اس شخص کو جواب دے رہی ہوں جو کہتا ہے کہ بعض اوقات کچھ نہیں ہو سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں ہاں ایسے مواقع تھے. یعقوب علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے تھے, وہ بھاگے ہوئے نہیں گئے واپس جنگل میں اس ویل کو ڈھونڈنے, وہ نہیں گئے, کچھ نہیں ہو سکتا تھا, دیر ہو چکی تھی. پہلی چیز. دوسری چیز, یوسف علیہ السلام اس جیل میں سٹک تھے, وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, کوئی ان کو نکالنے کے لیے نہیں آ رہا تھا. اور جس شخص کو انہوں نے کہا کہ جا کے بادشاہ سے بات کرنا, وہ بھی بھول گیا. کچھ نہیں ہو سکتا تھا پر کچھ ہو رہا تھا. ہماری نظر میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا لیکن کچھ ہو رہا ہوتا. اور وہ یعقوب علیہ السلام والی بات کہ جب وہ اندھے ہو جاتے ہیں, تو جب میں وہ آیا پڑھی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کے لیے کتنا پینفل تھا ان سارے بچوں کو دیکھنا جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا, پر انہیں محبت ان بچوں سے بھی تھی اور وہ ان کے بھی باپ تھے. تو غم اور دکھ کے مارے جو ان کی بینائی چلی گئی, تو ہی واز ناٹ ایبل ٹو سی. جب آپ کسی سے ہرٹ ہوتے ہو اور وہ شخص آپ کے سامنے رہتا ہے تو وہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. جب آپ جس شخص نے آپ کو ہرٹ کیا ہے اور بار بار ہرٹ کیا ہے, جب آپ اس کو دیکھتے رہتے ہو تو آپ کے اندر کی جلن اور کڑن اور تکلیف اور جسٹس کی خواہش اور کہ اس کو بھی وہ پہنچے جو مجھے اس نے پہنچایا ہے, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے, وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. And then he became blind. He did not hate his kids. He did not say کہ تم لوگوں نے یہ کیا اور میں نے تم لوگوں کو آگ کیا اور فلانا. وہ نبی تھے, اللہ کے نبی تھے. ان کا صبر جمیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ڈسکرائب کیا. ہم اس صبر کو پہنچ بھی نہیں سکتے لیکن ہم اس صبر کو ایٹ لیسٹ ممک کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. میں اگین یہ نہیں کہہ رہی کہ میں یہ سب کرتی ہوں, اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سب میرے اندر ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی اللہ کسی کو بھی ایسے صبر کو ٹیسٹ کرنا پڑے, اپنے صبر کو, یا اللہ کسی کو ایسی سچویشن میں نہ ڈالو. جب لوگ باتوں سے ٹریگر ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ کیوں ٹریگر ہوئے ہیں. مجھے سمجھ آتی ہے, مجھے پتا ہے کہ دل دکھتا ہے, مجھے پتا ہے کہ دل تڑپتا ہے اس بات کو کہ یہ تکلیف ختم کب ہوگی. جب میں کہتی ہوں کہ وکٹم سے, پرسیکیوٹر سے, ریسکیور موڈ سے آگے نکلو, جب میں کہتی ہوں گوگل کرو اپنے, یا جو بھی کرتے ہو, سفاری کرو, گوگل کرو, کروم کرو, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ ہاؤ یو فائنڈ آؤٹ تھنگس, بٹ ریڈ, اقرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پہلا حکم تھا اقرا, اقرا, قرآن کے ساتھ باقی سائنسز بھی اقرا کرو. سمجھو, اپنی ہیومن سائیکالوجی کو سمجھو, سمجھنے کی کوشش کرو. ہر بات, ہر چیز آپ پہ لاگو نہیں ہوگی لیکن کہیں کچھ تو کلک ہوگا, کہیں پہ تو حرکت ہوگی. اور ہم اگر ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم سٹک ہیں, تو اس میں صرف ایک جو زبانی کلامی ایک عبادت کی حرکت ہے اور اللہ سے کلام کی حرکت ہے اور قرآن کو سیکھنے سمجھنے کی جو حرکت ہے, وہ بھی برکت لے کر آئے گی ہماری زندگی میں.
جس نے لکھا تھا میں آپ سے ایگری نہیں کرتی, آئی ہوپ وہ مجھے سن رہی ہے ابھی تک. ایگری کرنے کے لیے میں باتیں نہیں کر رہی ہوں. میرا کام لوگوں کو میرے سے منوانا نہیں ہے, اپنے آپ کو منوانا نہیں ہے. میں کوئی نہیں ہوں, میں کچھ نہیں ہوں, مجھے پتا ہے. آج سوشل میڈیا پہ ہوں, کل نہیں ہوں گے, کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا کسی کی ذات کو. بہت لوگ ہیں, بہت دنیا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت علم دیا ہے, اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو ڈفرینٹ طریقے سے بلیس کیا ہے. بہت لوگ ہیں, آپ خود ان لوگوں میں سے لوگ ہیں, ٹھیک. لیکن اگر کوئی وسیلہ بنتا ہے اور اگر کوئی بات سمجھ میں لگتی ہے اور دل کو لگتی ہے, تو اس میں بھی بولنے والے کا کمال نہیں ہے, میرا کوئی کمال نہیں ہے. رب ہے جو دل کھولتا ہے, رب ہے جو دل میں بات ڈالتا ہے, رب ہے جو آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہم غلطیاں کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں اور غلطیاں کرتے رہیں گے, پر ہماری زندگی وہ ہے نا, you live only once, YOLO. Yeah, YOLO. There is you live only once, but YOLO with common sense. YOLO with taqwa. YOLO with this essence کہ یہ جو زمین جس پہ کھڑے ہو اس کے نیچے جانا ہے, اس کے نیچے جانا ہے. مٹی ہو مٹی خاک ہونا ہے. میں مٹی ہوں, میں نے مٹی خاک ہی ہونا ہے, میں مٹی خاک ہی رہوں گی. وہ جس کو کہتے ہیں رب کے فضل سے درجات بڑھتے ہیں, وہ تو جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا. ابھی کیا ہے. ایک آخری بات, اور وہ بات یہ ہے کہ پھر آپ اس چیز سے کیسے بچو کہ کوئی آپ کے پاس لے کر آیا ہے بھائی اپنا مسئلہ, اور آپ ہو جی پریکٹیکلی اچھے انسان, اور آپ کا دل بھی نرم ہے, اور آپ مطلب کہ رشتے بھی بنا کے رکھنا چاہتے ہو, اور آپ لوگوں کی مدد بھی کرنا چاہتے ہو, اور آپ چاہتے ہو کہ اللہ آپ سے راضی ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی مانگنے والا آپ کے در پر آتا ہے تو آپ نہیں ہو جو دے رہے ہو, بلکہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے آپ کو موقع دیا کہ آپ کسی کو کچھ دے سکو. کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ دینے والا ہاتھ رکھے, لینے والا ہاتھ نہ بنائے ہمیں, رائٹ. اور اگر ہم امہات المؤمنین کی زندگی سے سیکھیں تو اگر ان کے پاس ایک کھجور بھی ہوتی تھی تو وہ اس کھجور کو بھی دے دیتی تھیں, رائٹ. تو اس لیے اگر آپ وکٹم, پرسیکیوٹر اور ریسکیور رول نہیں پلے کر رہے ہو, یا سمجھ گئے ہو کہ بھائی میں نے ان 3 رولز میں نہیں پھنسنا ہے, تو پھر آپ کسی کی مدد کیسے کرو گے؟ اوکے, یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ پھر میں کیسے کسی کی مدد کر سکتا ہوں, کیونکہ میں مدد تو کرنا چاہتا ہوں. تو پھر آپ مدد پتہ کیسے کرتے ہو؟ پھر نا آپ ان کی پوری بات سننے کے بعد کہتے ہو اچھی بات ہے, میں نے سنی آپ کی بات, آپ نے اپنے بارے میں کیا سوچا ہے, آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا سوچا ہے. آپ نے اس مسئلے کے بارے میں کیا سوچا ہے. تو نا وہ بندہ بات کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. وہ جو وکٹم پلے کر رہا ہے یا وہ جو پرسیکیوٹر پلے کر رہا ہے, اور آپ ریسکیور کی پوزیشن میں ہو, لیکن آپ پھنسنا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 3 گھنٹے کے بعد اگر آپ کوئی مشورہ دو گے تو انہوں نے ریجیکٹ کر دینا, عمل کوئی نہیں کرنا انہوں نے. تو آپ ان سے پوچھو, مسئلہ میرے پاس لے کر آئے ہو, میں سننے کے لیے حاضر ہوں, میں نے اپنا ٹائم, اپنا وقت, اپنی نیک نیتی, دعائیں, سب کچھ آپ کو دیا. آپ نے اس کے بارے میں کیا, میرے پاس ہیں آئیڈیاز کچھ, لیکن آپ نے خود کیا سوچا اس بارے میں, آپ کی اپنی کیا رائے ہے, آپ کو کیا لگتا ہے. جب آپ اس طرح کے سوال کرتے ہو نا تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کے لیے. میں یہ نہیں کہتی کہ سامنے والے کا دماغ پلٹ جائے گا, اگر وہ کرونک وکٹم ہے نا, اگر وہ کرونک وکٹم ہے تو وہ اس سے نہیں نکل سکے گا, اس کو نہیں سمجھ آئے گی, رائٹ. لیکن اگر وہ واقعی میں حل چاہ رہا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ سوچنے پہ مجبور ہوگا, اور وہ جو سوچنے پہ مجبور ہونا ہے نا, دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ دے نیڈ ٹو اسٹارٹ ہیلنگ. کسی نے مجھے کہا کہ نہیں پھر بندہ کیا کرے گا, کوئی سالوں سال نارسسسٹ ہے, اور دیکھو آپ نے اس نارسسسٹ کے ساتھ رہنے کا اگر سوچا ہے تو میں نے ایک بڑی اچھی اگزامپل کل سنی تھی. ڈاکٹر نیران سم تھنگ, she talks only about narcissism. Please go check her out. میں نے اپنے, اگر آپ مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرتے تو میں نے اپنی انسٹاگرام کی سٹوریز پہ وہ ڈالا ہے. یہ نارسسزم والوں کے لیے ایک کوشچن ہے. انہوں نے, کسی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر سالوں کا نارسسزم ہے, میں مانتی ہوں کہ ہم خواتین نارسسسٹ شوہروں سے, یا ہم شوہر نارسسسٹ بیویوں سے طلاقیں نہیں لیتے. ہم اولادیں نارسسسٹ پیرنٹس کو نہیں چھوڑ پاتی ہیں,
नार्सिसिज्म एक ऐसी बीमारी है जिसके शिकंजे में आप फंस गए हो। तो इसके दो ही हल हैं कि या तो आप अपना रिश्ता ब्रेक कर लो उन लोगों के साथ और अपने आप को बचा लो, और अल्लाह जानता है कि वो लोग कितने टॉक्सिक थे, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको कोई अजाब नहीं देने लगे इस बात के लिए। बट अगेन वो कम्युनिटी शेम डाल देती हैं, लेकिन दैट इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक। Go and check out my Instagram story. You will get to know that person, that doctor. और उसने एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी है कि अगर आप नार्सिसिस्ट के साथ रहने का आपने तहैया कर लिया और आपने कहा है कि मैंने इसके साथ ही रहना है और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि मैंने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, तो फिर उसके साथ गुजारा कैसे करना, उसका एग्जाम्पल उसने वहाँ पे दिया। और अगर मैं छोटी सी बात यहाँ पे करूँ तो वो कहते हैं कि वो ऐसे ही कि जैसे बहुत बड़ा सा पेड़ है और नार्सिसिस्ट बहुत बड़ा पेड़ है और आप उसके नीचे एक छोटा सा पौधा हो, और वो पेड़ जो है वो सारी सनशाइन ले लेता है, सारी न्यूट्रिएंट्स ले लेता है अपने लिए और आपके लिए कुछ नहीं रखता। तो बेसिकली उस पौधे को अपनी न्यूट्रिएंट्स और अपनी सनशाइन कहीं और से फिर खींचनी पड़ती है। वो पौधा चल के उस पेड़ के साए से अगर दूर नहीं जा रहा है या कोई उसको उखाड़ के पीछे परे नहीं कर रहा है, तो फिर उस बंदे को जो नार्सिसिस्ट का विक्टिम है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी बका के लिए फिर चीज़ें हासिल करने की ज़रूरत है या अपनी बका के लिए ग्रो करने की ज़रूरत है। और नार्सिसिस्ट के सामने वैसे ही रहे जैसा वो है कि ठीक है मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा टारगेट ना बनूँ, इसलिए ना मैं तुम्हारे साथ लड़ने वाला हूँ, ना मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाने लगा हूँ, मैं कुछ नहीं करने लगा। तुम्हारे सामने मैं डोसाइल हूँ, खामोश हूँ, लेकिन बाहर की दुनिया में, बाहर की ज़िंदगी में दे आर डूइंग थिंग्स। नाउ अगैन दिस इज़ ईजियर सेड देन डन। ये हल हर किसी पे मैं कहती हूँ ना कि अल्लाह के बंदों, हर बंदे से जब जाके बात पूछते हो तो ये भी सोचो कि हर हल आपके लिए नहीं है। कुछ चीज़ें आपको क्लिक करेंगी, कुछ नहीं करेंगी। मेरी जो सारी बात थी वो 3 चीज़ों पर मबनी थी कि हम लोग एक ट्रायंगल गेम खेलते हैं, ठीक है, और उस ट्रायंगल गेम में क्या होता है, ईदर यू आर अ विक्टिम और यू आर अ परसिक्यूटर और यू आर अ रेस्क्यूअर। विक्टिम क्या करता है, मैं बेचारा, मैं गरीब, मैं मिस्कीन, सारे लोग जो हैं उनका कसूर है, मेरा कोई कसूर नहीं, आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लिहाजा आप उसी पोजीशन में कंप्लेसेंट रहे और सारी जिंदगी दूसरों को इल्जाम देते रहे और खुद आपने अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं की। ठीक। परसिक्यूटर क्या है, परसिक्यूटर ये है कि मैं अच्छी सोच रखता हूँ लेकिन मेरे इर्द गिर्द वाले नाअहल हैं, नामाकूल हैं, अजीब गरीब लोग हैं, उनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, सो लिहाजा मैं अकेला ही कोई काम करने का शुरू करता हूँ, कोई बेड़ा उठाता हूँ, लेकिन फिर वो दूसरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप को ही सबसे बेस्ट समझ रहे होते हैं। उस पर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात फेल होने की ज़रूरत है, बाज़ औक़ात आपको आपका प्रॉपर फिट नहीं मिलता, आपको चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को इतना भी ख़राब मतलब जो आप समझ रहे हो कि लोग बिल्कुल ही गए गुजरे हैं, उस आइडियल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, राइट। क्योंकि जो लोग सिर्फ परसिक्यूटर के रोल में रहते हैं, ना वो अपने गोल्स और विजन्स पूरे कर पाते हैं, ना वो अपनी बात को उस अंजाम तक पहुंचा सकते हैं, अपने उस गोल और विजन को अंजाम पे नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ भी नहीं है, उसे अल्लाह की मदद के साथ साथ अल्लाह के बंदों की मदद की ज़रूरत होती है। तीसरा जो रोल है वो है रेस्क्यूअर का। और रेस्क्यूअर क्या करता है कि वो मॉरली अपने आप को दूसरों से ऊंचा समझता है, या वो पीपल प्लीजर होता है, या वो वाकई में समझता है कि मुझ में ज़्यादा सब्र है, मुझ में ज़्यादा तकवा है, तो तुम साइड पे हट जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप अपनी बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ लोगों की मदद कर रहे हो, लेकिन लोग आपकी मदद रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि इधर वो परसिक्यूटर्स हैं या वो विक्टिम्स हैं, तो वो साइकिल चलता रहता है। आप खुद कभी विक्टिम के रोल में होते हो, कभी परसिक्यूटर के रोल में होते हो, कभी रेस्क्यूअर के रोल में होते हो। अगर आप इन तीनों रोल्स में नहीं रहना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो, तो जब कोई आपके पास मसला लेकर आए तो बजाय इसके कि छूटी हुई ट्रेन की तरह बताना शुरू कर दो कि तुम्हारे मसले का ये भी हल हो सकता है, 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 और अपना और उसका टाइम ज़ाया करो, क्योंकि एंड में उसने आराम से कह देना हाँ मगर ये तो नहीं हो सकता, हाँ मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, पर करते कोई नहीं है, या फिर हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन बाद में पूछो तो वही सेम स्टोरी होती है। तो ऐसे लोगों से जब आप बात कर रहे होते हो या खुद जब आप बात करने लगते हो, तो पहले दिमाग में सोचो तुम्हारी बात मैंने सुन ली, या मैं अपने आप से अगर बात कर रही हूँ तो हाँ मेरा ये मसला, मैं इसका हल क्या क्या निकाल सकती हूँ। आप उस शख्स से पूछ सकते हो तुम्हारी बात मैंने सुन ली, मेरे पास कुछ आइडियाज़ है, लेकिन तुम बताओ तुमने क्या सोचा हुआ है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा आइडियल सोल्यूशन क्या है। फिर अगर वो कोई बात बताएंगे तो फिर उन्हीं के सोल्यूशन में से पूछो, अच्छा अगर ये तुम्हारा सोल्यूशन, तो इसको हासिल करने के लिए तुमने क्या सोचा, तुमने क्या स्टेप करना। तो अगर किसी ने पढ़ना है, या किसी ने अब्रॉड जाना है, या किसी ने कहीं पे शादी अपनी करवानी है, सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू आर डूइंग, हाउ आर यू गोइंग टू प्रोग्रेस विद इट। आस्क मोर क्वेश्चंस रादर देन गिविंग सॉल्यूशंस, राइट।
اور اس سے جو ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مسئلے کا توڑ یا مسئلے کے لیے کوئی نئی مسئلے سے نجات کے لیے کوئی نئی شاخ نکل آتی ہے. بس اتنا ہی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.